اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ الحکیم ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. عزیزان من، خداوند عالم نے اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک انسانی زندگی میں پیش آنے والے مختلف نشیب و فراز کو انسان کی ضروریات کے لحاظ سے بیان کیا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت رزق ہے، کہ جسے دوسرے الفاظ میں اور آپ روزی سے یاد کرتے ہیں. رزق ہمارا اور آپ کا تصور ظاہری طور پر اس حوالے سے یہ ہے کہ رزق یعنی کھانا پینا اور اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں اس کی نسبت میں اور آپ رزق کے لفظ کو استعمال نہیں کرتے ہم اپنے طور پر. البتہ رزق کے حوالے سے محض کھانا اور پینا رزق کا مصداق نہیں، بلکہ کھانے اور پینے سے ہٹ کر وہ مطالب بھی رزق کا مصداق ہیں کہ جن کو ظاہری طور پر فزیکلی لحاظ سے میں اور آپ احساس نہیں کر پاتے، مگر وہ رزق ہے. یقیناً خدا کے نزدیک، رسول کے نزدیک اور ائمہ اطہار کے نزدیک، اس کے اولیاء کے نزدیک رزق حساب ہوتا ہے. مثال کے طور پر علم کی تحصیل، اگر کوئی شخص علم کی تحصیل کرتا ہے، طلب علم کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ عالم ہو جاتا ہے، تو خدا کی جانب سے یہ علم اس عالم کو رزق ہے، یعنی مصداق رزق ہے. کہ جس طرح سے دعاؤں کے اندر بھی آیا ہے کہ میں اور آپ اگر دعاؤں کو مطالعہ کریں کہ دعاؤں کے درمیان اس قسم کی دعا بھی ہے، اللہم ارزقنی علما تاما، بار الہ مجھے رزق عطا کر. کس قسم کا رزق؟ علما تاما، کامل علم عطا فرما، میں مختلف اشیاء کو جان لوں. اسی طرح سے میں اور آپ جب سید الشہداء کی زیارت کے حوالے سے ملاحظہ کرتے ہیں مختلف دعاؤں کو، تو دعاؤں میں بھی اس زیارت کی نسبت رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے. مختلف ائمہ اطہار کی نسبت زیارت کے حوالے سے رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہم ارزقنی زیارت الحسین. خلاصہ کلام، رزق محض کھانے اور پینے سے متعلق نہیں، بلکہ رزق ان مطالب کی نسبت بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کہ جو فزیکلی طور پر دکھائی نہیں دیتا. رزق کہتے کس کو ہیں؟ رزق یعنی وہ شے یا وہ چیز کہ جسے خداوند عالم اپنی مخلوقات کو مسلسل پہنچاتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ رازق نہیں رزاق ہے. اگرچہ رازق ہے مگر رزاق ہے، سپرلیٹو ڈگری اپنے لیے استعمال کرتا ہے. لہٰذا خداوند عالم مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھتا ہے، بطن مادر سے لے کر جب تک میں اور آپ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے اس وقت تک خداوند عالم روزی پہنچاتا رہتا ہے. حتیٰ بعض روایات میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر میں برزخ کے عالم میں بھی روزی پہنچاتا ہے، لیکن اس روزی کا انداز کچھ اور ہے. بہرحال رزق دو قسم کے ہیں، ایک رزق حلال ہے اور ایک رزق حرام ہے. رزق حلال کی نسبت صرف اتنا ہی کہوں گا کہ رزق حلال سے مراد ہر اس طریقے سے کسی چیز کو پانا کہ جو طریقہ مجھے اور آپ کو خدا نے، رسول نے، ائمہ طاہرین نے بیان کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے رزق حلال. یعنی اس طریقے سے اگر کوئی چیز
ہمارے پاس آئے کھانے کی، پینے کی یا اس کے علاوہ، تو اسے تعبیر کیا جاتا ہے رزق حلال سے۔ بالکل انڈرسٹوڈ ہے۔ اس کے مقابلے پر رزق حرام یعنی اس کی ڈیفینیشن میں اور آپ سب جانتے ہیں، ہر اس طریقے سے میں اور آپ مال کو کمائیں، کسی چیز کو لے کر آئیں یا کوئی چیز مجھے اور آپ کو ہاتھ لگے کہ جس طریقے کی نسبت نہ خدا نے کہا ہے، نہ رسول نے، نہ ہمارے اماموں نے۔ عزیزان من، رزق حلال کے حوالے سے آثار کو اگر جاننا چاہیں تو تمام آثار کو اس مختصر سی نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر صرف اتنا کہوں گا کہ معیار کیا ہے، رزق حلال کی نشانی کیا ہے۔ رزق حلال کی نشانی یہ ہے کہ انسان جب رزق حلال خداوند عالم اسے دیتا ہے تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اس اثر کے ذریعے سے انسان پہچانتا ہے کہ اس کے پاس رزق حلال ہے یا حرام۔ رزق حلال کی سر فہرست، ٹاپ آف دی لسٹ، آشکارا نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے قلب میں سکون کا احساس کرتا ہے۔ خداوند عالم اس حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کی نسبت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت کو پیش کرنے سے پہلے خود رسول اسلام کا کلام تھا کہ آیت ہمیں اور آپ کو ٹیلی ہوتی ہوئی نظر آئے اس سے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں طلب الحلال جہاد۔ عزیزان من، بہت توجہ کا طالب ہوں۔ طلب الحلال جہاد، حلال کی طلب، حلال کی جستجو، حلال کے پیچھے جانا یعنی گویا جہاد فی سبیل اللہ رسول اسلام کا فرمان ہے۔ اسی طرح رسول اسلام فرماتے ہیں القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، کا جو شخص اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے محنت مشقت کے لیے روزانہ صبح گھر سے نکلے تو گویا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا حساب ہوتا ہے۔ القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ بالکل اسی دو روایت کے ساتھ میں اور آپ ملاحظہ کریں سورہ عنکبوت کی آخری آیت کو، خداوند عالم نے بہت پیارے انداز میں اور واضح انداز میں اسی مطلب کو بیان کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین۔ وہ افراد کے جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص رزق حلال کے پیچھے جاتا ہے، خدا اپنے راستوں کی اسے نشاندہی کرتا ہے، اور جب خدا اپنے راستوں کی نشاندہی کرتا ہے تو خدا اسے کاؤنٹ کرتا ہے محسنین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ یہ رزق حلال ہے۔ رزق حرام بالکل اس کا اپوزٹ ہے کہ انسان اگر رزق حرام کے ساتھ آگے بڑھتا ہے یا رزق حرام اپنے گھر پر لے کر آتا ہے، اس کے خود اپنے آثار ہیں۔ یعنی انسان اپنے قلب میں اطمینان کا احساس نہیں کرتا۔ اور اگر ہمیں اور آپ عزیزان من ملاحظہ کریں روایات کی روشنی میں رزق حرام کے آثار تو الا ماشاء اللہ ہیں۔ من جملہ رزق حرام کے آثار یہ ہے کہ انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص ایک لقمہ حرام تناول کرتا ہے 40 دن کی نماز اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ انسان کے جو لقمہ حلال کو چھوڑ کر لقمہ حرام کی طرف توجہ کرتا ہے، خداوند عالم تمام ملائکہ جو آسمانوں اور زمینوں پر ہیں اس کی لعنت کا حقدار اس انسان کو قرار دیتا ہے۔ عزیزان من، حرام لقمہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ خود انسان دنیا کے اندر بھی بے چین رہتا ہے، آخرت کے اندر انسان اپنے آپ کو خود ہی حساب کرتا ہے لعنت کے لحاظ سے۔ بالآخر آخری لمحوں میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی اولاد، اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب اس کی نسبت احترام کی نگاہ سے توجہ کریں اور اس کی عزت کو باقی رکھیں اور جاری رکھیں، دوسرے الفاظ میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد اچھی ہو، آثار اچھے نمودار ہوں، تو پھر خود بھی رزق حلال کو تناول کرے اور اپنے بچوں کے شکم میں بھی رزق حلال کو پہنچائے، نہ یہ کہ رزق حرام کو دے، کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد اگر بگڑتی ہے تو رزق حلال کو چھوڑ کر رزق حرام اس کا اثر ہے۔
بس یاد رکھیں عزیزان من، میں اور آپ کوشش کریں ہر دم ہر لحظہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو آمادہ رکھے، رزق حلال کو ہمیشہ اور ہمیشہ توجہ کے ساتھ ملاحظہ کرے، رزق حرام سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد